دنیا والوں کو لگتا ہے، اتنا خوبصورت آسمان والوں کو وہ گھر لگتا ہے کہ جس گھر میں اجتماعی طور سے اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کا قرآن اجتماعی طور سے چلو 2 ہفتے میں، 4 مہینے میں، 5 مہینے میں، سال میں پڑھ لیا گیا۔ مقصد اجتماعی قرآن پڑھنا نہیں ہے، مقصد ہے گھروں کو اللہ کے قرآن کے نور سے انفرادی طور سے آباد کرنا، یعنی اپنی صبح کا آغاز، چلو یہ تو ایک عمل ہے اجتماعی، ادارے کے طلبہ آ گئے، پڑھ لیا، علماء آ گئے، بہت فضیلت کی چیز ہے، لیکن سب سے عظیم فضیلت کی چیز یہ ہے کہ جو گھر میں رہنے والا ہے وہ اپنی صبح کا آغاز اللہ کے مبارک کلام سے، نماز سے، تلاوت سے، ذکر سے کرے، ہیں جی۔ یہ بند تقدیر کا دروازہ کھولنے والا عمل ہے جی۔ قرآن میں ہے فسبح واطراف النہار، اور قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی، اگر سورج نکلنے سے پہلے، استواء شمس کے وقت اور سورج غروب ہونے کے بعد ان اوقات میں اللہ کی یاد کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں لعلک ترضی، ہم تجھے اتنی نعمتیں دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ خالق کائنات کہہ رہا ہے، بندے سے کہہ رہا ہے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اب ہم جو ہے اس چابی کو بند کیے ہوئے ہیں جی۔ بہت ہی خوش نصیب، کم انگلیوں پہ گنے چنے گھرانے ہیں کہ جن کے یہاں صبح کا آغاز جو ہے وہ نماز کے عمل سے، تلاوت کے عمل سے اور اللہ کی یاد کے عمل سے شروع ہوتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی الصبح بجماعت فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی وہ تو گویا پورے دن اللہ کی سیکورٹی میں چلا گیا۔ اب کیا کوئی اس کی موب لنچنگ کر سکتا ہے؟ کیا اس کے ساتھ کوئی ظلم کر سکتا ہے؟ اس کے حق کو مار سکتا ہے؟ دربار عمری رضی اللہ عنہ ہے اور آپ نے ایک مجرم کو پھانسی کا گردن مارنے کا حکم فرمایا، اس کا جرم ایسا ہی تھا۔ موسیٰ اشعری جب اس مجرم کو ہاتھ پکڑ کے لے کے چلے تو دربار سے نکلنے کے بعد راستے میں پوچھا کیا آج تم نے فجر پڑھی ہے؟ تو مجرم نے کہا، مجرم تو تھے وہ لیکن نماز نہیں چھوڑتے تھے، کہ ہاں فجر پڑھی ہے۔ تو آپ کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور یوں فرمایا کہ خدا کے نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی وہ تو اللہ کے ذمے میں ہے، لہذا جو اللہ کے ذمے میں ہو موسیٰ اشعری کی تلوار اسے مار نہیں سکتی، اس کی گردن نہیں ہوتی۔ چنانچہ حضرت عمر کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا۔ یہ نبی کے قول کی صداقت اور سچائی ہے۔ اس لیے ہم تو یوں کہتے بھائی کہ اللہ کے قرآن پاک میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کو جو نصیحت فرمائی ہے ان میں سے ایک نصیحت ہے یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک الیک، جو تکلیفیں تجھے پہنچے ان پر صبر کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ماحول بنانا، نماز کو قائم کرنا، ولا تمش فی الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ کے مت چلنا، اس لیے کہ یہ اکڑ رب کو ناپسند ہے۔ اکڑ کس چیز پر؟ تیرے پاس جو بھی کچھ ہے وہ دوسرے کی عطا ہے، رب کی عطا ہے، اور رب کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا ذاتی ہے، اور اکڑ کا حق اس کو ہے جس کے پاس اس کا مال ذاتی ہو۔ تو ہمارے پاس تو یہ بولنے کی طاقت، یہ دیکھنے کی طاقت، یہ سننے کی طاقت، یہ چلنے کی طاقت ساری عطائی ہے، ساری بھیک ہے میرے رب کی۔ وہ آج ذرا سا ایک ہلکا سا یوں کر دے اسکرو دماغ کا، بس بڑے بڑے مولوی جتی پھٹکارتے پھرتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ آدمی کو انتہائی تواضع اور انتہائی رب کے احسانات کے شکر کی ادائیگی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، اور اپنی صبح اور اپنی شام کو اسی رب کو، اسی مولا کو یاد کرنا چاہیے جس نے وہ ساری نعمتیں دی ہیں۔ دل سے دعا کرتا ہوں خدا اس پورے گھرانے میں، ہمارے اس پریوار اور خاندان میں اللہ اس مبارک اجتماعی کلام کی برکت سے جو جائز مرادیں ہیں اللہ ان کو پورا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہاں تو پورا قرآن پڑھا گیا، یہ علماء، طلباء، مفتیان کرام یہاں آئے، اللہ کا قرآن تو اپنے اندر اتنی جامعیت رکھتا ہے کہ 6 مہینے تک پانی زمین سے اگلا، 6 مہینے تک آسمان سے گرتا رہا، ساری کائنات کو اللہ نے تباہ کر دیا، اور حضرت نوح نے جو کشتی بنائی تھی
اس میں بیٹھنے کے وقت میں آپ نے ایک ہی آیت پڑھی تھی، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. قرآن پاک نے اس آیت کا تذکرہ کیا ہے جی. اس ایک آیت کی برکت سے اللہ نے آج جو ہے 6 ارب سے زیادہ لوگ پوری دنیا میں پیدا کیے اور پوری کائنات کو بسایا، سجایا، سنوارا ایک آیت کی برکت سے. چونکہ اس دنیا کے دوسرے باپ جو ہیں کون ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام. پہلے باپ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح تک جو دنیا بسی تھی وہ ایک دفعہ غرق ہو چکی ہے. 72، ایک قول میں 82 اور ایک قول میں 78 افراد پوری دنیا میں بچے تھے، پوری دنیا میں جو کشتی میں آ گئے تھے. اور وہ کشتی آج بھی جو جودی پہاڑ پہ ٹھہری ہوئی ہے اور آج بھی وہ اللہ کے کلام کی صداقت اور سچائی کا اعلان کر رہی ہے. کب تھا حضرت نوح کا زمانہ؟ اس بستی میں بھی ہم گئے جب وہاں اسرائیل اور فلسطین گئے تو وہ جگہ بھی دیکھی جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی دور کی پرانی بستیاں پہاڑوں میں آباد ہیں، جو پہاڑوں کو اپنے نخونوں سے کھرچ کر وہ مکان بناتے تھے. ایسے لینٹر فینٹر نہیں ڈالتے تھے، وہ پہاڑ میں ہی گھستے چلے جاتے تھے. وہیں روم اندر، وہیں بیڈ روم، وہیں دروازے. ان کے یہاں لوک ویسا نہیں ہوتا تھا، بس سیدھا بنایا اور اپنا. ایسی خوبصورت نقاشی ہے کہ آج کی انجینئرنگ فیل ہے. تو اس لیے بھائی اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے، چونکہ وہ کلام الملوک ہے جی، کلاموں کا بادشاہ ہے. اس لیے دعا کرتا ہوں اللہ اس مبارک عمل کو پورے خیرات، برکات اور ثمرات کا اللہ اس کو ذریعہ بنائے. اور جتنے بھائی ہمارے باہر رہ رہے ہیں یا کام کا افتتاح کر رہے ہیں، اس مکان میں جس کو رہنے کی تیاری ہے، اللہ ان کے لیے، سب کے لیے، جو باہر دوسری جگہ پر رہتے ہیں سب کے لیے خوشگوار ازدواجی اور برکت اور نفع والی اللہ زندگی عطا فرمائے، اور اعمال کی استقامت والی زندگی اللہ آپ سب کے لیے قبول فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا القیوم یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین. الہ العالمین، ساری کائنات میں سب سے عظیم اور قوت اور تصرف اختیار والی ذات آپ کی ہے، اور میرے رب ساری کائنات کے کلاموں میں کلاموں کا بادشاہ آپ کا کلام ہے، جس کے اندر سراپا نور ہے، سراپا برکت ہے، سراپا خیر ہے. اے اللہ سراپا عافیت اور سلامتی ہے، نجات ہے. میرے رب سارے کمالات اور خوبیوں کی جتنی صفات ہو سکتی ہیں میرے رب وہ ساری صفات تیرے کلام کے اندر ہے. اللہ اس مبارک کلام کو ان مہمانان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے. یہ وہ لوگ ہیں میرے رب فرشتہ صفت کہ جن کے قدم بھی پڑ جائیں تو برکتوں کے لیے اور زمین کی آبیاری کے لیے کافی ہیں. لیکن اے اللہ انہوں نے یہاں آ کر میرے رب تیرے مبارک نورانی اور عرفانی کلام کو پڑھا ہے. اے اللہ علامہ سخاوی جو تیرے ایک نیک بندے گزرے، انہوں نے تقریباً 14 سے زیادہ تیرے کلام کی صفت کو بیان کرنے کے بعد کہا وَإِنَّهُ لَخَيْرٌ، تیرا کلام تو سراپا خیر ہے، تیرا کلام تو سراپا نور ہے، تیرا کلام تو سراپا برکت ہے. اے اللہ اس مبارک کلام کی برکت سے دلوں کو مجلہ فرما دیجئے. اے اللہ ذہنوں اور فکروں کو پاکیزہ بنا دیجئے. اے اللہ ہمارے ان گھر میں، اس خاندان میں، پریوار میں، ہمارے ان بھائیوں میں، جان میں، مال میں، عزت و آبرو میں اے اللہ خصوصی برکتیں مقدر فرما دیجئے. اے اللہ خصوصی برکتیں مقدر فرما دیجئے. اے اللہ ذہنی، جانی، مالی تکلیفوں سے اے اللہ عافیت کے ساتھ نجات عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم ایسے پختہ ایمان کے نہیں ہیں، ہم تیری طرف سے آزمائشوں کو برداشت نہیں کر سکتے. میرے مولا بڑے کمزور ایمان والے ہیں، بڑا کمزور سا رشتہ ہے میرے مولا. اے اللہ اپنی نعمتوں سے نواز کر اے اللہ اپنی ذات سے آشنا فرما دیجئے. اے اللہ اپنی نعمتوں سے نواز کر اعمال کی توفیق سے آشنا فرما دیجئے. اے اللہ اپنی برکتوں سے نواز کر اے اللہ اپنی ذات کی محبت کا حصہ نصیب فرما دیجئے. اے اللہ آپ ہی تو کہتے ہیں کہ تم معذرت کے ساتھ میرے دربار میں آؤ گے تو تمہارا استقبال مغفرت سے کروں گا، اور اگر تم مانگنے کے اعتبار سے میرے دربار میں مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں عطا سے تمہارا استقبال کروں گا، اور اگر تم توحید سے مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں تائید سے یاد کروں گا، اور اگر تم مجھے صبر اور وفا سے یاد کرو گے تو تم میں بقا اور استمرار سے میں تمہیں یاد کروں گا. یا اللہ یہ تیری شان ہے میرے مولا، اور ہم جیسے گندوں سے اللہ تیری محبت کی نشانی ہے. اے اللہ ہم سب اقرار کرتے ہیں اے اللہ ہم سراپا مجرم ہیں، ہم نے تیری نعمتوں کا کوئی حق ادا نہیں کیا. اے اللہ نواز دیجئے،
نواز دیجئے. آپ بے ادبوں کو بھی نوازا کرتے ہیں. اے مولا تو ہم سب کو نواز کر ہم سب کو اے اللہ اپنی محبت کا حصہ عطا فرما دیجئے. راتوں کو اٹھ کر تجھے منانا آسان فرما دیجئے. راتوں کو تڑپ کر تیرے سامنے رونا اے اللہ اس کو زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنا دیجئے. یا اللہ شکایت لے کر پہ جائیں کہاں؟ اے اللہ جہاں بھی جائیں گے وہاں تو ہی تو ہے. اے اللہ ہر جگہ تیرا نور ہے, ہر جگہ تیری برکت ہے. اے اللہ ہم نے اے اللہ تیرے نبی نے ہمیں آپ سے مانگنے کا یہی طریقہ بتایا ہے کہ ہم روز صلاۃ الحاجت پڑھیں اور روز تیری جن نعمتوں کو جو ہمارے پاس نہیں ان کو مانگیں اور جو ہیں ان پر شکر ادا کریں. اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس مبارک مجمع میں اے اللہ معصوم بچے بھی ہیں جن کے دل قرآن پاک کے نور سے منور ہیں. ہمارے اس پریوار کے ہمارے بھتیجے چھوٹے چھوٹے اور یہ بچے اے اللہ ان بچوں کی برکت سے, ان مہمانان رسول اللہ کی برکت سے, ان علماء کی برکت سے اے اللہ اور بہت ہی نیک دل اور تقوی طہارت کی حامل شخصیت ہمارے حاجی صاحب اے اللہ ان کے وجود اور ان بھائیوں کے وجود کی برکت سے اے اللہ ہماری اس دعا کو اپنے دربار عالی میں قبول فرما لیجئے, قبول فرما لیجئے, منظور فرما لیجئے. اور بھائی فرمان نے جس کاروبار کا افتتاح کرنے کا ارادہ فرما لیا ہے اور جگہ کا تعین اور سارا نظام عمل بن گیا ہے, اے اللہ مقدرات تو آپ ہی کے چلتے ہیں. اللہ جس عمل سے جس کاروبار سے جہاں روزی ملنی ہے, کتنے دن مقدر ہے, کہاں تک ہے, اللہ یہ سب آپ کا نظام طے ہے. اللہ وہاں بیٹھنے کو برکت کا, عافیت کا, سلامتی کا ذریعہ فرما دیجئے. اے اللہ قبول فرما. اور ہمارے جتنے بھائی کچھ باہر ہیں کچھ یہاں ہیں جو کاروبار کر رہے ہیں اے اللہ عافیت اور سلامتی کے ساتھ خوشیاں مقدر فرما دیجئے. ہمارے سلمان بھائی جو نئے مکان میں گئے اے اللہ اپنا عافیت اور سلامتی والا معاملہ فرما کر اس مکان اور اس زمین کو اے اللہ ان کے لیے نیک پھال بنا کر اے اللہ یہ ابتدائی آزمائش سے رہی, انہوں نے اس پر صبر کا مظاہرہ کیا. اے اللہ فتوحات کے دروازے کھول دیجئے. اے اللہ برکت والی روزی کے دروازے کھول دیجئے. اے اللہ ذہنی سکون عطا فرما دیجئے. اور سارے بھائیوں میں آپس میں ملنساری اور محبت و مودت جس کی بنیاد پر اے اللہ تیری رحمتیں اترتی ہیں اے اللہ مودت کے ساتھ آگے بڑھنا اس کی توفیق عطا فرما دیجئے. حاجی صاحب نے سارے بھائیوں میں جو اس سلسلے کو اب تک قائم رکھنے کی کوشش کی ہے اے اللہ ان کی اس نشانی کو نسلوں میں بھی منتقل فرما دیجئے. یا اللہ قبول فرما, اے اللہ قبول فرما. اس خاندان پریوار کے حاجی ذاکر صاحب اللہ جو اس دنیا سے چلے گئے اور بڑے جتنے بھی اس دنیا سے چلے گئے اللہ والدہ گرامیہ ہمارے حاجی صاحب کی اور جو بڑے اللہ تو سب کو کروٹ کروٹ مغفرت فرما, سب کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ اس مبارک کلام کو ان کی روح کی تسکین کا ذریعہ بنا دے اور اس دعا کو ان کی خوشی کا سامان بنا دے. اللہ ہمارے یہاں آنے کو, تیرے دربار میں ہاتھ اٹھانے کو اے اللہ بند دروازوں کے کھلنے کا ذریعہ بنا دے. اللہ ہماری اگر کسی نالائقی, کسی غلطی, کسی خطا کی وجہ سے اللہ ہم متاثر ہیں تو اے اللہ آپ نے مانگنا ہی حل بتایا ہے, اللہ گڑ گڑانا ہی حل بتایا ہے. اور تیرے نبی نے فرمایا جو اپنے رب سے مانگتا ہے آپ اس سے خوش ہوتے ہیں. اللہ ہم مانگنے آئے ہیں, اللہ ہم تیری بھیک کے متلاشی ہیں. اللہ ہمارے ان بھائیوں کے لیے روزگار کی شکلیں مقدر فرما دیجئے, برکت والی روزی مقدر فرما دیجئے. اللہ ہماری شکلیں اور ہماری محنتیں تو سبب ہیں, اللہ دینے والی ذات تو آپ ہی کی ہے. اللہ ہم نے 1000 بار تجربہ کیا, شکلیں کھڑی کی لیکن فیل ہو گئی. اس کا مطلب شکلیں اور اسباب روزی نہیں دیتی, روزی تو میرے رب تیرا فیصلہ دیتا ہے. اللہ روزی تو تیری تقدیر دیتی ہے, روزی تو تیرا حکم عالی دیتا ہے. اللہ اس پر کامل یقین پیدا فرما دیجیے اور اس حقیقت کو دلوں میں اتار دیجیے. اللہ زمین اور دکانیں اور جتنے بھی اسباب ہیں اللہ ان سارے اسباب کو اسباب کے درجے میں رکھ کر اللہ کامل یقین تیری ذات سے مقدر فرما دی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا